بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، فائنلی شنگھائی تعاون تنظیم کی 2 روزہ کانفرنس پاکستان کے اندر اسلام آباد میں کل سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک بیشتر ہیڈ آف دا گورنمنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد میں پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا تعارف بتا دوں، میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد 2001 میں چین اور روس نے رکھی تھی، اور اس کے بعد ایٹ دیٹ ٹائم ان کے اراکین جو تھے قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، انڈیا اور ایران بھی بعد میں شامل ہوتے گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ابھی تک کے لیے یہ ایک بڑی فورس یا ایک بڑی طاقت ایس سی او شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن بن کر دنیا میں ابھرتی آ رہی ہے، کیونکہ اس میں 2-3 بڑی نیشنز ہیں، پاکستان، رشیا، چائنا، انڈیا، جو گلوبل فورسز میں ہیں، تو اس میں بڑی طاقتیں شامل ہیں۔ اس میں آبویسلی یہ گولڈن چانس ہے پاکستان کے لیے کہ یہاں پر ہم انٹرنیشنلی اپنا سافٹ ویئر امیج، انٹرنیشنلی ہم یہ پیغام دے سکیں اقوام کو کہ جناب ہمارا مقصد صرف اور صرف ٹریڈ ہے، ہمارا مقصد کاروبار ہے، ہمارا مقصد دنیا کا پیس ہے، اور اسی کے لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ میں ہم تمام لوگ مل کر اس اپرچونٹی کو کیش آؤٹ کریں گے۔ سیکنڈلی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جس کے اوپر ایس سی او کے پیرلل کام آج بھی جاری تھا، آج بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، آج بھی میٹنگز ہوتی رہی حکومتی اتحاد کی، اپوزیشن جماعتوں کی، اس کے اوپر کہ کوئی سب مل کر بیٹھ کر کوئی ایک ایسا لائحہ عمل بنا لیں کہ جس سے چیزیں آگے چل پڑیں۔ اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے آج کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نزدیک پہنچ گئے ہیں تمام سیاسی جماعتیں، اور ہماری آج بھی یہی JUIF کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے تمام سیاسی جماعتیں مل کر آئینی امینڈمنٹس، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یا آئینی ترامیم جو ہے اس کو لے کر آئیں۔ انہیں ٹاپکس کے اوپر آج بات کریں گے، لیکن آئی وانٹ شو کہ میں ایس سی او سے اس ٹاپک کے اوپر آغاز کریں آج کا شو کا، کہ ایس سی او کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور کس حد تک ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ سردار مسعود خان صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر۔ ایک بہت بڑا ایونٹ انٹرنیشنلی بھی پاکستان جو ہے اس پہ نظریں اس ٹائم کے اوپر، ایس سی او تنظیم، شنگھائی تعاون تنظیم پاکستان کے لیے دس ٹائم سر کتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے یہ؟ اگر آپ مڑ کر دیکھیں تو کئی سالوں میں یہ اہم ترین سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ پہلی مرتبہ، کئی سالوں میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے نیبرہڈ سے وزرائے اعظم آ رہے ہیں، طاقتور ملکوں کے نمائندے آ رہے ہیں، اور جو ہے بین الاقوامی سلامتی، معاشی تعاون، علاقائی تعاون، اور منشیات اور دہشت گردی کے خلاف جو ایک لائحہ عمل ہے، ان سب کے اوپر غور و خوض کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایونٹ فار پاکستان۔ سر، اس میں ہمارے جو ریسنٹ اکنامک کرائسس پاکستان کے، اور جس طرح IMF کی ڈیل، اور جس طرح پچھلے 1.5-2 سال ہمارے نکلے ہیں، تو واقعات میں بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے ایس سی او کے بعد سر؟ دیکھیے، فوری طور پر تو کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ چین کے وزیر اعظم آئے ہیں، اور ان کے آنے سے اور ان کے ہمراہ جو وفد ہے وہ سرمایہ کاری کے نئے پروجیکٹ یہاں شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے سعودی عرب یہاں آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روس بھی اس منڈی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 24 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اور بہت ہی اہم خطہ ہے پاکستان کے پاس، بہت اہم علاقہ ہے جس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت کے اوپر ہے۔ تو اس وجہ سے اگر فوری طور پر اثرات نامرتب ہوں تو اعتماد سازی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا دنیا میں وقار بڑھ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سربراہی کانفرنس پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ مسعود صاحب، I don't want to sound negative here, but ایس سی او کے اندر ممبر انڈیا بھی ہے، and it's very good کہ ان کے بھی ایک بہت اہم وزیر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا، چائنا، ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات، اور اسی تنظیم کا حصہ ہندوستان کا ہونا بھی، تو معاملات کوئی اسٹیپ فارورڈ ہو سکتی ہیں چیزیں ہندوستان کے ساتھ بھی، اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کی شرکت وزیر اعظم کی سطح پہ نہیں ہے، اور یہ قابل افسوس ہے، کیونکہ باقی تو سارے کے سارے وزرائے اعظم آ گئے ہیں طاقتور ملکوں کے، ایک رکن جو ہے وہ وزیر خزانہ کی سطح پہ ہے۔ چلیے، ان کا بھی آنا اچھا ہے کہ انہوں نے بائیک آؤٹ نہیں کیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض اوقات ہندوستان جو ہے سگنلنگ کرتا ہے، ایسے اشارے دیتا ہے، مغرب کو اشارے دیتا ہے کہ اگرچہ وہ ایس سی او میں شامل ہے لیکن وہ امریکہ کا حلیف ہے۔ تو اس نے ماضی میں بھی ایسا ہی کیا ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے ایس سی او میں شامل ہونے کی بجائے روس کا دورہ کر لیا، اور پھر یوکرین کا دورہ کر لیا۔ یوکرین کا دورہ اس لیے کہ
یا روس کا دورہ اس لیے کہ روس کو تسلی ہو جائے، اور شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں نہ گئے کہ جناب اس کا تاثر یہ لیا جائے کہ مکمل طور پر اس کیمپ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ایک امریکہ لیڈ الائنس ایکارڈ اس کا بہت ہی اہم رکن ہے، اور اس طرح امریکہ کا بہت قریبی ally ہے، تو اس وجہ سے یعنی یہ صرف ہندوستان پاکستان کا معاملہ نہیں، یہ بھی معاملہ ہے عالمی سطح پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وہ آئے ہیں تو ٹھیک ہے، جے شنکر صاحب آئے ہیں، لیکن انہوں نے غیر حوصلہ افزا بیان جو ہے دلی میں دے دیا تھا یہاں آنے سے پہلے کہ وہ دو طرفہ معاملات پہ بات چیت نہیں کریں گے۔ تو ایسی کچھ سٹیٹمنٹ وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی دے چکے نا، چند دن پہلے بھی ایلیگیشنز، چوڑی لسٹ تھی ایلیگیشنز کی پاکستان پہ۔ دکھ تو پاکستان کا گہرا ہے، یہاں کشمیریوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ابھی حالیہ انتخابات میں جو بھی ہندوستان کو مینڈیٹ نہیں ملا، ہندوستان کی جو ہے حکمران جماعت کو مینڈیٹ نہیں ملا، لیکن اور وہ تنازع اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور دوسرے اور تنازعات ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہیں، اور وہ گفت و شنید سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے؟ دہشت گردی کا ہمارے اوپر الزام لگتا ہے، کشمیری بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ آپ دیکھیے 2019 سے اب تک کتنے واقعات وہ وکٹم ہے نا، وہ تو دہشت گردی کے کشمیری تو وکٹم ہے اسٹریٹ اپ۔ جی بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہے، تناؤ ہے تعلقات میں، لیکن اس کے باوجود وہ آئے ہیں، ان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے جو یہاں ملٹی لیٹرل فارمیٹ ہے اس میں تو ان کی شرکت ہوگی، لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا موقع ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، تو سلام دعا ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی سلسلہ بات چیت کا شروع ہو، کیونکہ سفارتکاری بہتر ہے جنگ و جدل سے، تو اس لیے، اور ہم ہمسائے ہیں، اور ہم کبھی جو ہے اس محل وقوع کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ سر ان شارٹ یہ کہ پاکستان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے امیج بلڈنگ کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک پیغام دینے کا کہ دیٹ از واٹ وی آر۔ انڈیا کچھ بھی کہتا رہے بٹ وی آر اے پیسفل نیشن اینڈ دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو، کہ ہم آپ سے تجارت چاہتے ہیں، معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ میں 100% آپ سے اتفاق کروں گا، اور یہی پاکستان کا عزم ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو وہ جو ہے آنے والے سالوں میں نہ صرف خوشحال ہوگا بلکہ سیاسی طور پر بھی مستحکم ہوگا۔ تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور خاص طور سے اس موقع کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، یہ جو اتنے وزرائے اعظم اور پھر اتنے لوگ جو آئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس کانفرنس میں لوگ شرکت کریں گے، کیونکہ صرف ایک تو سربراہی کمپوننٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس قسم کی کانفرنس میں وزرائے خارجہ آتے ہیں، نیشنل کوآرڈینیٹرز آتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور دعا کریں کہ سارے کا سارا کام جو ہے خوش اسلوبی سے نمٹ جائے۔ سردار مسعود صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین اسی دعا کے انشاءاللہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی قوم جو ہے پراپرلی کیش آؤٹ کر سکے، اور ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم ایک پیسفل نیشن ہیں۔ ہمارا مطالبہ یا ہماری ریکویسٹ دنیا سے صرف اور صرف ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، اور تجارت ہی وہ واحد فیکٹر ہے جس سے انشاءاللہ ان ڈیز ٹو کم ہم پاورٹی ختم کر سکتے ہیں، غربت ختم کر سکتے ہیں، لا لیسنس کم ہو سکتی ہے، اور پاکستان اپنے پیروں کے اوپر مزید مستحکم اور مزید بہتر طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بات کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان حافظ حمداللہ صاحب ہیں، JUIF سے ان کا تعلق ہے، اور whenever he speaks تو کھل کر بولتے ہیں، جو ہے فیکٹس ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے رکھتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم سر، خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بیفور اٹ کہ میں آئینی ترامیم کی جانب آؤں، دو خبریں شہر اقتدار میں اور لاہور میں کل سے بڑی گرم ہیں۔ ایک تو غالباً کوئی اڑتی پھر یہ رومر ہے، میں آپ سے کنفرمیشن چاہوں گا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بانی PTI سے کوئی ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی جیل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک مولانا صاحب کی بانی PTI عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر مولانا صاحب کی ملاقات ہو تو وہ پھر چھپاتے کیوں ہیں؟ مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، مجبوری کیا ہے؟ تو مولانا صاحب جو ہے وہ ملاقات کو چھپاتے نہیں ہیں،
اگر فرض کرے پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ مولانا کی ملاقات ہو عمران خان سے، تو اگر وہ یہ خواہش رکھے کہ اس کو چھپانا ہے اس کو ملاقات کو، پھر کیسے چھپائیں گے؟ یہ چھپ نہیں سکتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے تو میرے خیال میں مولانا صاحب کی ابھی تک عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں. کوئی ملاقات ہوئی. سیکنڈلی نور عالم خان صاحب جے یو ایف کا حصہ ہیں. بالکل ہے. آئینی ترامیم میں ووٹ جہاں پر مولانا کہیں گے، جہاں پر JUIF کہے گی، وہاں پر ووٹ ہوگا. دیکھیے میری بات سنیے، وہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے نا. جو جمعیت علماء اسلام یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جو شخص کامیاب اور پارلیمنٹ میں آئے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے آئینی، کہ وہ اخلاقی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی، کیونکہ اگر آئینی وہ نہیں کریں گے پھر تو فلور کراسنگ کے زمرے میں آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یقین ہے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نور عالم خان پارٹی کی فیصلے سے ہٹ کے کہیں ووٹ کریں گے. فرض کرے اگر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے تو وہ پابند ہے کہ پارٹی کو فالو کریں، پارٹی کے فیصلے کو فالو کریں. اگر فرض کرے وہ فالو نہیں کریں گے تو وہ آئینی طور پر قائنی طور پر قانون اور آئین کی زد میں آئیں گے. تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ نور عالم خان پارٹی کو اور پارٹی کے فیصلے کو فالو کریں گے. اب یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا اس کا مجھے علم نہیں. چلیں اب آ جاتے ہیں آئینی ترامیم پہ. فرسٹ آف آل تو میں کوئی بھی JUIF کے کامران مرتضیٰ صاحب ہو جائے، کوئی بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں، تو میں قوم کی جانب سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلی دفعہ اگر آپ لوگ سٹینڈ نہ لیتے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوگی ہوتی، تو آج ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے. اب جو مسودہ آپ لوگ لے کر آئے ہیں، آبویسلی اس پہ مشاورت بھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر لیگل برینز بھی جو ہے، آپ کی لیگل فرٹرنٹی جو ہے وہ بھی ساری بیٹھی ہوگی. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو اس میں بڑا اسٹریٹ اپ کہ جی بینچ بننا چاہیے وین اٹ کمز ٹو کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو بینچ بننا چاہیے. اس میں آئینی عدالت کا ایٹ ونس کوئی تخیل سمجھ میں نہیں آتا 200 کیسز کے لیے. آج مولانا صاحب نے سندھ میں خطاب کرتے انہوں نے کہا جی کہ ہم اور باقی جماعتیں پاس پہنچ گئی ہیں، کافی حد تک ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہوا ہے. تو اتفاق رائے بینچ پہ ہوا ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہوا ہے؟ دیکھیے میں نے بھی مولانا صاحب کی ٹاک سنی، پریس ٹاک، میڈیا ٹاک، لیکن اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم قریب آ چکے ہیں پارٹیوں کے ساتھ. ویسے مولانا صاحب کی بنیادی طور پر اصولی فیصلہ یہی تھا کہ تمام پارٹیوں کو جو پارلیمنٹ میں ہے ان سب کو اعتماد میں لے کر کنسنسس کے ساتھ، بحث مباحثے کے ساتھ تمام پارٹیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا آؤٹ پٹ دے دے، اختلاف رائے کا اظہار کرے، جہاں وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو موقع دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، جو ابتدا میں آئینی ترمیمی مسودہ لایا گیا رات کے تاریکی میں، پھر وہ بھی اتوار کی رات، اور پھر سیاہ تھیلے میں، اس کو جمعیت علماء اسلام نے پھر تو ہاتھ میں تھا ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. جب ہاتھ میں آیا تو یکسر مسترد کیا گیا. اب جو آئینی عدالت پہ آ کے بات اٹکی ہوئی ہے کہ آئینی عدالت ہو یا نہ ہو، اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے جیسے آپ نے کہا تجویز دی آئینی بینچ کی. اب بات کہاں تک پہنچی ہے؟ تو مولانا صاحب نے اس سلسلے میں یہ بھی بات کی کہ میں بلاول سے بھی ملاقات کرنے کراچی جا رہا ہوں، اور پھر لاہور میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی، پھر اسلام آباد آ کر PTI کی موجودہ جو جیل سے باہر قیادت سے ان سے بھی ملاقات ہوگی. اب وہ اندر کی بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ کن نکات پر پارٹیوں کے ساتھ اتفاق کے قریب ہم پہنچے. کیونکہ پھر جب قریب پہنچیں گے بات سامنے آئے گی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی میرے خیال میں قبل از وقت. لیکن پرنسپل سٹانس JUIF کا یہی ہے کہ بینچ بنے گا، عدالت کی طرف ہم نہیں جائیں. اگر پرنسپل اور اصولی طور پر جمعیت کا موقف یہی نہ ہوتا تو پھر انہوں نے جو مسودہ دیا ہے تو مسودے میں تو یہی ہے. اگر یہ بینچ کا، لیکن مسودے میں اب سب کچھ گیو اینڈ ٹیک چلے گا نا، کچھ آپ کی مانی جائے گی، کچھ باقیوں کی مانی جائے گی. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ نے مجھ سے موقف پوچھا نا. اصولی موقف تو یہی ہے کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ پوری عدالتی سسٹم کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس 100-150 کیسز ہے جو آئینی امور سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بناتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی. تو پھر کیوں آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ پر فیصلہ کریں؟ اگر فرض کرے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں 60,000-65,000 کیسز ہیں، تو پھر آپ ایک تجویز اور لے کے آئیں، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا دیں. تو یہ دونوں چیزیں ہو جائے گی بغیر کسی تکلیف کے، آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے اور معقول بھی ہے، اور عوام سمجھتے بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کیا کہہ رہی ہے.
اس میں اب 2-3 پوائنٹس آگے چل کے ہیں. ایک تو کسی بھی قانون سازی کی اسلامی نظریاتی کونسل سے منظوری لازمی ہوگی. تو یہ تو لگتا ہے کہ پورا پارلیمان کوئی کسی قسم کی بھی لیجسلیشن آئے گی اپروول کے لیے ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل جانا پڑے گا. when it comes to religion, مذہبی معاملات ہوں, دینی معاملات ہوں, وہاں پر سمجھ آتی ہے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل کو کنسلٹ پہلے بھی کیا جاتا ہے, فردر بھی کیا جانا چاہیے. لیکن یہ جو ہے نا جملہ کسی بھی قانون سازی, مطلب کوئی بھی لیجسلیشن ہوگی تو اسلامی نظریاتی کونسل جانا پڑے گا. دیکھیے ہمارے ایک پروپوزل ہے جی, جمعیت علماء اسلام کا ایک تجویز ہے, کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل بنی اسی لیے ہے کہ وہ سپروائز کرے گی پارلیمنٹ کو, یعنی پارلیمنٹ کی رہنمائی کرے گی اسلامی نظریاتی کونسل بالخصوص ان امور میں جس کا تعلق قرآن اور سنت سے. بالکل ایسا. تو اگر فرض کرے جمعیت علماء اسلام نے یہ تجویز دی ہے کہ کوئی بھی قانون سازی ہو وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے ویٹ ہو, وہاں سے ہو کے پھر آئی ہے, اس میں کیا پریشانی ہے؟ لیکن وہی بات تھا کہ اگر دینی معاملات ہیں, ہمارے شریعہ کا معاملہ ہے, بالکل جانا چاہیے وہاں پر, ان کا کنسلٹ کیا جانا چاہیے. لیکن ہر قسم کی لیجسلیشن کے اوپر وہاں پر جانا, مطلب ڈو یو تھنک دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا کہ ایک پروپوزل ہے جی جمعیت کی طرف سے. اس میں اگر حکومت کا کوئی اعتراض ہوگا یا حکومتی پارٹیوں کا کوئی اعتراض ہوگا تو وہ سامنے لے آئیں گے نا, اس کا کیا اعتراض ہے اس پر, اسی وقت پر ہم جواب دے سکتے ہیں. مطلب پھر وہی نا کہ یہ سارے وہ گیو اینڈ ٹیک ہے, کچھ ڈرافٹ کے اوپر حکومت آپ سے متفق ہوگی, کہیں پر آپ متفق ہوں گے. یہ معاملہ یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے منوان ہم اس کو تسلیم کر لیں, ٹھیک ہے, یا پیپلز پارٹی نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے وہ منوان ہم تسلیم کر لیں. اور چیزیں دیکھی جاتی ہے یہ کہ ملک اور قومی مفاد میں کیا ہے. بالکل ایسے. ابتدا میں جو آیا وہ تو نہ ملکی مفاد میں تھا نہ قومی مفاد میں. اس لیے جمعیت علماء اسلام کنسنسس چاہتی ہے, اسی لیے مولانا صاحب تمام سیاسی قیادت کے پاس جا کے ملاقات کرنے کے لیے, تاکہ ایک ایسے فضا میں یہ آئینی ترمیم ہو جیسے 18ویں آئینی ترمیم میں 9 ماہ لگے. اگر اس میں خود زیادہ ٹائم لگ جائے, زیادہ وقت لگے, اتنی بڑی ترمیم ہے کوئی پرابلم نہیں, وقت سال لگ جائے. پہلے آپ کو یاد ہے جب ابتدا میں جو آئینی ترمیم میں مسودہ لایا گیا, بعد میں جو ہاتھ آیا اس میں آئین کے تقریباً 280 آرٹیکل ہے. 20% آرٹیکل میں وہ ترمیم لانا چاہتے تھے. اب 20% یعنی 1/3 حصہ آپ اس کو 20% حصہ 20% آئین کا آپ اس میں ترمیم لانا چاہتے ہیں, اور راتوں رات آپ اس کو پاس کوئی بحث نہیں ہوئی, کسی کے سامنے مسودہ نہیں رکھا, تو یہ مناسب نہیں تھا. اور پھر اس کے اندر کیا خرافات تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کنسنسس سے کریں, تمام پارٹیوں کی مشاورت سے کریں. اس لیے جمعیت علماء اسلام کی کوشش بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیا جائے, پیپلز پارٹی سے. آج پی ٹی آئی نے کمیٹی میں بھی کہا نا کہ ٹائم دیں, تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن وہ راجہ صاحب نہیں مان رہے اس کو, کہا جی بہت ٹائم ہو گیا, ویب ہمیں آگے چلنا ہے. نہیں, میں نے ٹائم دینا چاہیے. کیا مجبوری ہے, مجبوری کیا ہے ٹائم دینے میں؟ یہی تو سوال ہے, 25 اکتوبر سے پہلے یہ سوال تو ہم بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ ضروری کیوں ہے 25 اکتوبر سے پہلے. حکومت ہمیں سمجھائے 25 اکتوبر سے پہلے کیوں ضروری ہے 25. یہ ہماری مجبوری نہیں ہے, جمعیت علماء اسلام کی مجبوری نہیں ہے 25 اکتوبر سے پہلے یا 25 اکتوبر کے بعد. سموتھلی آپ کر لیں, یعنی ایک آئینی ترمیم آپ کر رہے ہیں, آپ پوری آئین کا چہرہ قوم کے لیے کر رہے ہیں تو قوم کو اعتماد میں. تو یہی ہے نا, جب آپ قوم کے لیے کرتے ہیں, ملکی مفاد میں کرتے ہیں, تو اس طریقے سے جلد بازی. ایک سٹیٹمنٹ کیا, پتہ نہیں حافظ صاحب آپ کو سمجھ آ سکی تھی کہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ سکی, کہ جی 25 اکتوبر کے بعد, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, 25 اکتوبر کے بعد پرابلمز ہوں گے امینڈمنٹ لاتے ہوئے, وہاں پر کچھ مسائل بڑھ جائیں گے, 25 سے پہلے ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ تو وضاحت وہ کریں گے نا بلاول بھٹو. لیکن آپ کو پولیٹیکل فگر سمجھ آتی ہے. میں اسی فرض کروں گا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ آپ کی مجبوری ہے. ہاں, وہ تو پہلے بھی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ چکے, انہوں نے کہا جی مجبوری. تو یہ آپ کی مجبوری ہے, جے یو آئی کی مجبوری تو نہیں ہے. اور آپ کی مجبوری کی بنیاد پر ہم پر کیوں اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہو, قوم پر کیوں اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہو. آپ پارلیمنٹ سے فلور کراسنگ کروا کے پھر منظور کروانا کیوں چاہتے ہو. آپ لوگوں کو ڈرایا اور دمکایا, اراکین پارلیمنٹ کو ڈرایا اور دمکایا جا رہا ہے, پھر آپ اس سے ووٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ آئینی ترمیم پاس کریں. تو پھر اس آئینی ترمیم کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو متنازع ہوگا. پہلے سے پارلیمنٹ کی اسٹرکچر پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں. جب آپ اس قسم کی آئینی ترمیم کریں گے کہ فلور کراسنگ کرتے ہوئے یا پیسے کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ڈرانا دمکانا, اس نتیجے میں آپ کرتے ہیں. اگر 25 اکتوبر سے پہلے نہیں ہوا, پھر پتہ نہیں کیا آسمان گرے گا. مجبوری کیا ہے, قوم کو بتائیں. آپ کیا قوم کو بتائیے, کون ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نے یہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ ترمیم
पास कराना होगा। اور اگر آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتے اتنی جلدی مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت کا بھی لیکن تو اس کو تو واضح مطلب یہی ہے کہ آپ یہ ترمیم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں. آپ ویسے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہی تقاضا ہے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تقاضا تو آزاد صحافت بھی تھا. کیا ملک میں آزاد صحافت ہے؟ نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو نیب کا خاتمہ بھی تھا. 2 حکومتیں دونوں پارٹیوں کے 2 بار آئے. آپ نے نیب کیوں ختم نہیں کیا؟ لہٰذا ان باتوں میں نہ چلے. قوم اب باشعور ہو چکے ہیں, باتوں کو سمجھتے ہیں. قوم سمجھنے والے باشعور لوگ ہیں, وہ آگاہ ہیں ہر چیز سے. لہٰذا اگر آپ مجبور ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آپ نے کرنی ہے تو مجبوری بتائیں. لاسٹ کوشچن میرا صاحب آپ سے, کچھ فیکٹرز یا کچھ فریکشنز پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جے یو آئی ایف ہمارے ساتھ چلے تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہوں آئینی ترامیم میں. ساتھ نہیں بھی چلیں گے تو ترامیم تو ہو جائیں گے. واٹ ایف اگر ترامیم ہو جاتی ہیں مولانا صاحب کے بغیر, جے یو آئی ایف کے بغیر, آپ کے ووٹوں کے بغیر ترامیم ہو جاتی ہیں, دین واٹ؟ دیکھیے کیسے ہوں گے, سوال تو یہ نا 63 یہ وہی پھر وہی بات آپ تو وہی ہے نا, تو وہی بات میں نے کی نا. تو پھر اس کو آپ کے آپ کیا کس طرح اخلاقی طور کے اوپر تو پھر وہ کہانی ختم ہو جائے گی. اخلاقی طور پر آپ اور پہلے سے تو آپ کے ترامیم متنازع ہے. پہلے سے آپ کے پارلیمنٹ میں آپ کی موجودگی متنازع ہے. کوئی 45 کا حوالہ دیتا ہے, کوئی 47 کا حوالہ دیتا ہے. کوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ 8 فروری کے نتائج نہیں ہے, یہ 9 فروری کے نتائج ہے. پہلے سے آپ کی مینڈیٹ سوالیہ نشان اس پہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ جب فلور کراسنگ کے ذریعے یا ڈرانے اور دمکانے کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیسے پورا کریں گے. میرے خیال میں یہ جمہوریت کے ساتھ بھی زیادتی ہے, یہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے, یہ اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے, قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور آئین کے ساتھ بھی زیادتی ہے. صاحب آپ جے یو آئی ایف یہ تو کہتی ہے کہ ڈرا دھمکا کے 63A کے اس فیصلے کے بعد فلور کراسنگ اینڈ آل دیٹ, یہ بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن جب یہ فیصلہ آیا 63A کا ریویو, جب ابھی سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ آیا تو آپ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, آپ نے کہا ہم فیصلہ تسلیم کرتے ہیں. یا تو پھر آپ کو وہ ایک سٹانس دینا چاہیے تھا نا کہ یار یہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, راستہ روک دیا گیا. مولانا صاحب نے دیکھیں نا, جب 63A کا فیصلہ عطیہ بندیال کے جب وہ اس وقت جو یہ فیصلہ پنجاب والا معاملہ تھا, پنجاب والا, اس وقت ہم نے کہا کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. کہا یا نہیں کہا؟ جب موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریورس کیا سپریم کورٹ آئین کا وہ پرانا ورژن, پرانا آئین کا وہ روح بحال کیا گیا, تو پھر میں کیسے حمایت نہ کروں؟ ساتھ مولانا صاحب راستہ روکیں گے کیسے آپ؟ میں ابھی آ رہا ہوں. مولانا صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس موقع پر یہ فیصلہ ایسا نہ ہو کہ یہ خرید و فروخت کا ذریعہ بنے. تو کیسے روکیں لوگ اس سے فائدہ؟ یہی تو سوال ہے. یہ دیکھیں نا, ہر پارلیمنٹرین کو چاہیے کہ وہ قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, خواہ وہ ایک حلقے کا ہو جیسے بھی, لیکن پارلیمنٹ میں جب آپ بیٹھیں آپ پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, اپنے ضمیر کی آواز سنیں. شاہ صاحب اگر یہ ہو رہا ہوتا معاملہ تو ہم یہاں پہ تھوڑی کھڑے ہوتے, اگر ضمیر کی آواز اور دل کی آواز کے اوپر چل رہے ہوتے ہمارے سارے. تو میرے خیال میں جب نہیں ہوگا تو پھر یہ سسٹم جو جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی کی بات ہم کرتے ہیں, مذاق بن جائے گا نا, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, یہ سارے ڈکوسلے ہیں. پھر جے یو آئی ایف ایٹ سم پوائنٹ سڑکوں پہ آئی گی اگر یہ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیے جے تو ابھی بھی سڑکوں پر ہے نا. جے تو ابھی آج جے یو آئی کا جلسہ ہے میرپور خاص, آج بھی مفتی محمود کانفرنس ہے, وہ تو سڑکوں پر ہے. ایک ہفتے پہلے بھی لیکن جو جے یو آئی ایف ہم نے دیکھی ہوئی ہے, جب وہ اسلام آباد آتی ہے تو لگ پتا جاتا ہے نا پھر کہ جے یو آئی ایف آئی ہے. دیکھیے ہم آہستہ اپنے احتجاج کی طرف آہستہ بڑھ رہے ہیں. ہم احتجاج کریں گے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. ہم احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں. ہماری یہ احتجاج کا طریقہ جاری اور ساری ہے. ابھی اس میں خواہ یہ کرنا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنا, آپ نے چیزوں کو توڑنا اور غول غپاڑا بنانا, اگر یہ احتجاج ہے میرے خیال میں یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. نارین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سے کل کے احتجاج کی کال دے رکھی ہے, لیکن آف کورس اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک چل رہا تھا. آج ممکن تھا کہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی سے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر یا کسی اور رہنما کی ملاقات ہو جائے تو احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم آج کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو بھی لے کر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بہت اچھی خبریں نہیں ملی. راجہ پرویز اشرف صاحب نے اور باقی جو لوگ شرکا بیٹھے ہوئے تھے,
آج انہوں نے فردر اس کے اوپر بات چیت یا ڈسکشن سے بھی انکار کر دیا. جو مسودے تھے سامنے باقی جماعتوں کے, وہیں سے معاملے کو آگے سٹارٹ کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. خیریت ہے سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرمائیے گا کہ کل کا احتجاج ابھی ہے, یا کیونکہ ہمارے صدر صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی کافی سارے لوگ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میں, باقی قافلے راستے میں ہیں, ایس سی او چل رہی ہے. سر ان دنوں میں احتجاج اب کل ہے یا پوسٹ پون ہو گیا ہوا ہے؟ جی ابھی تک تو کوئی پوسٹ پونمنٹ نہیں ہوئی اور بالکل احتجاج ہے, اور ہم نے کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں رکھا تھا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر کو اور ان کی ایک فیملی ممبر کو یعنی ان کی بہن کو ملا دیں تاکہ ہمیں ان کی جو صحت کا متعلق تشویش ہے وہ ہمیں تسلی ہو جائے. اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی اللیگل غیر قانونی کوئی مطالبہ نہیں. جیل مینول رولز کے مطابق, ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہمارا حق ہے ہم ان سے ملیں, اور آج 1-2 ہفتے سے زائد تقریباً ہونے کو ہیں, اور یہ انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابندی لگا رکھی ہے, تو جو کہ ہماری ان کے زندگی کا متعلق چونکہ تشویش ہے, اس لیے ہم نے ایک بڑا سمپل سا مطالبہ رکھا تھا جو کہ ابھی تک پورا نہیں ہوا, اور اب اس وقت تک احتجاج انشاءاللہ ہے اور کل ہوگا. شعیب صاحب, انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, گورنمنٹس کے ہیڈ آ رہے ہیں, چائنیز وزیر اعظم یہاں پر ہیں, ہندوستانی فورن منسٹر آ رہے ہیں, باقی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر ہم کیا امیج دکھا رہے ہیں پاکستان کا؟ اگر کل کو پروٹیسٹ ہو رہا ہو ڈی چوک میں, یہاں پر ایک طرف اتنی بڑی کانفرنس ایسی اور ایک طرف احتجاج چل رہا ہو, کیا پیغام دیں گے ہم ایز اے نیشن؟ دیکھیں, ہم نے تو اسی وجہ سے 6 اکتوبر سے لے کر 17 اکتوبر تک سارے پروگرام اور یہاں احتجاج منسوخ کر دیے تھے اسلام آباد میں, پنڈی میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی زندگی کو خطرہ ہو, اور 2 ہفتوں سے انہوں نے ملاقات نہیں کرائی ہے ہمیں کورٹ آرڈرز کے باوجود, ان کٹ پتلیوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے. ہم نے صرف یہ کہا ہے, حالانکہ ہمارا حق ہے, ہفتے میں ہماری 3 ملاقاتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ پابند ہیں کرنے کے, اور اس پہ ہمارے کوئی احتجاج کوئی چیز ہمارا اس کا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کی صحت کو خطرہ ہے, ملاقاتیں بند کر دی ہیں, اور جو فوکل پرسن تھا اس نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی, اس کو 6 دن پہلے اٹھا لیا گیا, غائب کر دیا, جو مسنگ پرسن میں شامل ہو گیا, اور ابھی تک اس کا نہیں پتا. اور ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر کو اور ان کی ایک بہن کو ملاقات کرا دیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے, اور آپ ڈاکٹرز کی فیسلٹی نہیں دے رہے, اور آپ ان کی ساری سہولیات واپس لے لیے ہیں, لیگل کنفائنمنٹ میں آپ نے رکھا ہوا ہے, تو ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ان بےمانوں, ان کٹ پتلیوں اور ان فارم 47 کی پیداوار جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئے ہیں, یہ یزیدیت کی پیداوار ہیں, اور ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں یہ ان کے لیے کتنا ایک خطرناک فعل ہے. اور یہ سر 15 کو آپ نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا ہوا ہے, 18 تک پابندی ہے, 2 دن کا پردہ ہے بیچ میں. سر نہیں, مجھے یہ بتائیں, جب ہم نے 2 تاریخ کو پروٹیسٹ اناؤنس کیا تھا کون سی پابندی نہیں تھی؟ ہاں یہ بات. دوسرا مجھے بتائیں کہ 8 ستمبر کو جب ہمارا جلسہ تھا, اور سب سے پرامن جلسہ ہم نے ان کی اجازت سے اور کورٹ کے 6 آرڈرز کی روشنی میں ہم نے کیا, میرے سمیت سارے لوگوں کو ATC کے یعنی دہشت گردی کے مقدمات میں جیلوں میں بھیج دیا, میں خود 7 دن رہ کر آیا. اگر یہ ان کا دوہرا معیار ہے تو ان کے لیے تو ہر وقت پابندی ہے, ان کے لیے آئین اور قانون تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ان بدماشوں سے مطالبہ کریں کہ بھائی ہم نے کون سا غیر قانونی مطالبہ. سر وہاں پہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نا, جہاں جہاں پر آپ لوگ وکٹم تھے, جب انہوں نے ملاقات کرانی ہوتی ہے تو صبح 7 بجے دروازے کھلوا دیتے ہیں جیل کے. تو شاید سر ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو بھی گئی ہو, آپ کو پتہ نہ چلا ہو انہی دنوں میں. اگر ملاقات ہو گئی تو ہم 1 سیکنڈ لگائیں گے, ہم کال آف کر دیں گے. لیکن ان بدماشوں کو سے پوچھیں کہ یہ ان لوگوں کو احساس اس بات کا نہیں ہے کہ کسی انسان کی اگر زندگی کا کوشچن ہے, اور وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے, وہ سابق پرائم منسٹر ہے, اس کا حق ہے اس کو میڈیکل فیسلٹی بالکل حق ہے, بالکل حق ہے. زندگی کا متعلق پورے پاکستانی عوام اور قوم جو آج 85% اس کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کا حق حاصل ہے کہ ان کو ان کی زندگی. شعیب صاحب کل پھر کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی لیڈرشپ احتجاج کی کال تو دے دے, لوگ بیچارے نکل آئیں, کوئی رائٹ لیفٹ سے کوئی پہنچ جائے, ڈنڈے ڈنڈے کھاتا ہے, اینڈ میں لیڈرشپ پھر مسنگ ہو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر بندہ ہمارا پارٹی کا ہر شخص لیڈر ہے, جو ورکر ہمارا ہر لیڈر ہے. ہمارا لیڈر ایک ہی ہے, عمران خان, باقی ہم سب ورکرز ہیں. باقی یہ کہنا کہ یہ لیڈر ہے اور یہ لیڈر نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ عمران خان نے جو ایک نظریہ دیا ہے, ایک چھوٹے سے چھوٹا ورکر بھی ہمارا لیڈر ہے اور بڑے سے بڑا لیڈر بھی ورکر ہے, اور ان کے درمیان کوئی تفریق اور فرق نہیں ہے. سر پاکستان تحریک انصاف ایز بینگ پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف, آپ ایس سی او کو دیکھتے کیسے ہیں؟ از اٹ پازیٹیو ڈیولپمنٹ
کیا ہمارے پاس گولڈن چانس ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اپنا برائٹر امیج رکھ سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب مقبوضہ کشمیر میں مودی اگر وہاں کوئی کانفرنس رکھ کے یہ ثابت کرے کہ جی بہت اچھا چہرہ دکھا دیا ہے، لیکن نیچے بہنے والا سارا گند اس کا کوئی چھپ پائے گا؟ یہاں بھی اگر آپ بظاہر اسلام آباد کو خوبصورت کر دیں، نیچے آپ کے گٹر بہ رہے ہوں، یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں، یہاں خواتین کو اٹھایا جا رہا ہو، ان کو تشدد کر کے گھسیٹا جا رہا ہو، یہاں بچیوں کے اوپر ظلم اور ریپ ہو رہا ہو اور انہی کے اوپر پرچے ہو رہے ہوں، یہاں اگر فائرنگ کے ذریعے زخمی کیا جا رہا ہو، لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہو، اور آپ نے آربیٹری ڈیٹینشن میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا ہو، الیکشنز کے ذریعے آپ نے فراڈ کر کے کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیا ہو، تو دنیا کی نہ آنکھیں خراب ہے نہ کان خراب ہے، وہ دیکھتے ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے اور ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ آپ کو اصل میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا، جمہوریت کو مستحکم کرنا پڑے گا، جمہوریت صرف تماشا اور ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب تک آپ یہ ماحول نہیں دیں گے، جب تک آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے، انصاف کے نظام پہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں آج بھی حملہ آوری جاری ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں پچھلے 4 دن سے جی ہم شنگھائی تعاون تنظیم میں بزی ہیں، پچھلے 4 دن سے سوائے آئینی ترمیم کے اوپر میٹنگز کرنے کے اور کام کیا کر رہے ہیں یہ لیکن سر آئینی ترمیم کے اوپر میٹنگ کا حصہ تو آپ کی جماعت بھی بن گئی ہے، جو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ لوگ بھی آئینی ترمیم کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان کا حصہ بن گئے ہیں، اور اب یہ بھی ہے کہ شاید آپ لوگ بھی ٹائم چاہتے ہیں کوئی مسودہ آپ لوگ بھی اپنا لا سکیں۔ Is that true sir؟ جی ہم تو اپنا مسودہ لانا چاہتے ہیں، اور لیکن ہم ان کو ایک اللیجیٹیمیٹ بھی سمجھتے ہیں، ہم اپنا انپٹ بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ جی 25 سے پہلے کریں، تاکہ اپنی پسند کے کینگریو کورٹس بنا سکیں اور قاضی فائزہ کو ان کے اوپر مسلط کر سکیں۔ دیکھیں پچھلی دفعہ 18th امینڈمنٹ 9 مہینے یا 10 مہینے لگے تھے اس کی ڈسکشن میں، آج 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ 2 دن 4 دن اور 1 مہینہ دینے کو جا رہے ہیں۔ شعیب صاحب جاتے جاتے میرا ایک سوال، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے جو مسودہ سامنے آیا ہے ان کا JUIF کا، اس میں صرف 2 چیزیں ہیں جن پہ میں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا۔ ایک تو اس مسودے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب 1 جنوری 2028 سے تمام اقسام کے سود کے خاتمے کی تجویز دی گئی ہے، اور سیکنڈلی کسی بھی قانون سازی کی اسلامی نظریاتی کونسل سے منظوری لینا لازمی ہوگا۔ سر بینگ اے پولیٹیکل پارٹی what do you think کہ کوئی بھی لیجسلیشن ہو، نیشنل اسمبلی کوئی بھی پارلیمان لیجسلیشن کرے، قانون سازی کرے، اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کی اپروول لینا لازمی ہوگا، آپ متفق ہیں اس سے سر؟ دیکھیں ایک ریزنیبل بات ہے کہ اسلام کے متعلق اگر سر اسلام کے متعلق نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کسی بھی قانون سازی، کسی بھی۔ دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری پارٹی اس میں لیگل ہماری جو ٹیم ہے اس پہ ڈسکس کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ہم آئینی ترمیم کا جو مسودہ ان کا آیا ہے اس کو ہم ریزنیبلی ڈسکس کریں گے، اگر کوئی چیز ہمیں مناسب لگے گی تو ضرور ہم اس میں ان کو فیور کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سر میں ان دو سجیشنز پہ کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں، ان 2 سجیشنز کے اوپر۔ دیکھیں سر پری میچورلی میں نے کہا نا کہ آئی ایم ناٹ دی اتھارٹی کہ میں کہہ دوں کہ یہ درست ہے، اس پہ ہماری حق میں ہے یا خلاف ہے، ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے، ہماری کمیٹی اس پہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ہماری جو بھی کوئی ان کی ریزنیبل تجویز ہے ہم ضرور ان کے اوپر غور و خوض کر کے ان کو جو اگلی ہماری میٹنگ ہونی ہے 17 18 کو یا 19 کو ہم اس پہ اپنی تجویز پیش کریں گے۔ فائنل کامنٹ آپ کا، فائنل کامنٹ لاسٹ کوسچن میرا، کل احتجاج ہو رہا ہے ڈی چوک میں؟ اس وقت تک تو یہی پرنسپل ہے کہ ہو رہا ہے، اگر ملاقات نہیں کرائی تو انشاءاللہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ شعیب شاہین صاحب۔ ناظرین جہاں پر آج ہم نے تقریباً تمام نیشنل سٹوریز جو ہیں ہم نے وہ کور کی، وہیں پر ایک بڑا انفارچونیٹ سا انسیڈنٹ لاہور میں پیش آیا ہے، اللیجڈ انسیڈنٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں ہے۔ ایک نجی کالج ہے جہاں پر اللیجڈلی کسی بچی کا ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کالج کے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہاں پر صرف 2 چیزیں کہ جہاں پر وہ سراپا احتجاج تھے، جہاں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جانی چاہیے تھی، وہیں حکومتی مشینری اور اس کالج کے سیکیورٹی گارڈ معصوم بچوں کے اوپر تشدد کرتے رہے، اور وہ فوٹیجز آپ نے اور میں نے دیکھی۔ یہاں پر سجیشن گئی کہ اس کالج کی انتظامیہ کے لیے اور اس حکومت کے لیے کہ جو ایک خاتون لیڈ گورنمنٹ ہے، جس گورنمنٹ کے اندر مزید اہم ترین عہدے جو ہیں وہ خواتین لیڈ کر رہی ہیں، وہیں پر ایک بچی کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ہونا یہ چاہیے تاکہ انکوائری تھورو ہوتی، واٹ ایور دا کیسز، ہوا ہے واقعہ نہیں ہوا وہ بعد کی بات ہے، لیکن ان بچوں کے پاس جا کر، ان کے درمیان جا کر آپ کو کھڑے ہو کر ان بچوں کو یقین دہانی کروانی چاہیے تھی کہ بیٹا وی آر دیئر ٹو لک آفٹر یو۔ اس ایک واقعے کے بعد، اس واقعے کی بعد کی ڈیولپمنٹس کے بعد مجھے پاکستانی ہوتے ایک شرم آ رہی ہے کہ جناب کس قسم کی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں کہ یہاں پر انسان اور جانور کا فرق آئے دن
ختم ہوتا جا رہا ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ مزید ابھی بھی کچھ سینٹی پریویل کرے, ان بچوں کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے, ان کو ری ایشور کیا جائے کہ ول لک ان ٹو دا میٹر اور ایونچولی اس کو ریزالو کیا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.